بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا، بات طول پکڑتی ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دل نے چاہا کہ دریا کی سیر کریں۔ اچھا، کچھ لوگ اتنے بگڑے ہوئے ہیں نا کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں، اور کچھ اتنے سدھرے ہوئے ہیں اپنے اس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو دونوں غلطی پر ہے۔ یعنی اگر کوئی اتنے سدھر جائے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ دریا پہ جانا بھی پھر حرام ہے، پھر بازار میں جانا بھی حرام ہے، اور مزار پہ جانا بھی حرام۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے جب اللہ کے رسول بازار میں گئے تو بازار جانا سنت، اور حضور احد والوں کی مزار پہ گئے تو مزار پہ جانا سنت۔ بازار بھی سنت، مزار بھی سنت، ایسی کون سی تم نے یہ دین نکال لیا؟ اعتدال ہے مذہب، اعتدال ہے اسلام۔ اور آپ کہ نہیں سیر نہیں کر سکتے، کبھی کسی نے کسی مولانا کو باغ میں، مولانا آپ یہاں کدھر؟ امام صاحب یہاں کیوں بھائی؟ تیرا دل امام کا دل نہیں ہے کیا؟ تو باغ میں آ سکتا ہے تو امام نہیں آ سکتا؟ امام کیوں آئے سیر کے لیے؟ میں نے کہا نادان، جب نبی سیر کے لیے جاتے ہیں تو امام کیوں نہیں آ سکتا سیر؟ ہاں البتہ اتنا ہے کہ نبی کی رسائی جنت تک ہے، وہ جنت کی سیر کے لیے جاتے ہیں، اور جنت کا معنی اگر کیا جائے تو وہ باغ ہی ہے، جنت باغ ہے، لیکن تیرے باغ کی طرح نہیں ہے۔ تو حضور گئے جنت تک کیونکہ وہ جنت تک جا سکتے تھے، آپ بھی جائیے، لیکن باغ میں جا کر عورت کو، کسی اجنبی عورت کو تکنے کی بجائے گلوں کو تک کر سوچو، یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں 70 سال ذکر کرنے سے وہ نہیں ملتا جو ایک لمحہ فکر کرنے سے ملتا۔ جاؤ دیکھو، نظارہ کرو۔ تو بہرحال تو حضرت ذوالنون مصری جو تھے، یعنی کہ وہ آج کل کے نہ بگڑے ہوئے کی طرح تھے، نہ آج کل کے خود ساختہ سو کال سدھرے ہوئے کی طرح تھے، وہ رسول اللہ کی سنت پر تھے۔ تو دریا کی سیر کے لیے گئے، وہاں بیٹھے تو دیکھا تھوڑی دیر میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا آئے۔ انہوں نے جلدی سے سب سامان نکالا اور بجانا شروع کیا، ساتھ میں شراب بھی تھی، شراب پی رہے تھے، بجا رہے تھے۔ سامنے ذوالنون مصری بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں تو بڑے بدماش ہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ مطلب کچھ کو چھوڑ کے اور بھی لوگ ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی نئی اصطلاح تو نہیں آ گئی، نئی اصطلاح نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ ماشاءاللہ اس لیے کہنا ہوتا ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے نا، لیکن اس وقت تو بگڑے ہوئے لڑکی لڑکیاں بھی ایسے ہوتے تھے۔ سامنے ذوالنون مصری تھے، ان لوگوں نے ان کو شراب پیش کی، ہم پی رہے ہیں تو تم بھی پی لو۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ ہم نہیں پیتے شراب، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں، حرام ہے شراب۔ اور یاد رکھنا، شراب ام الخبائث، شراب پینا اور پیشاب پینا دونوں برابر ہے۔ یعنی شراب پینے والا، پیشاب پینے والا فرق کیا ہے؟ بلکہ ایک بات بتاؤں، پیشاب پینا بھی، وہ پیشاب بھی نجس ہے، شراب بھی نجس، دونوں نجس۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیشاب پینے سے نشہ نہیں ہوتا، شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے، اور جو نشہ کر لے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے، بیٹی کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس لیے بہن کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اتنا خیال کرنا، اچھی طرح خیال۔ پڑوسی ملک کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ لڑکوں نے نشہ کیا، اور نشہ کرنے کے بعد جب وہ چڑھ گئے گاڑی میں، بس میں چڑھ گئے، سٹی کی بس تھی اس میں چڑھ گئے نشہ کر کے۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں تو یہ فیشن بن رہا ہے نا نشہ بھی، بلکہ اب تو ایسا ہے کہ سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ عیاشی کے لیے ہی ہوتی ہے، لڑکوں کی لڑکیوں کے لیے۔ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا حال ہے، اب میں نام کیا لوں، وہ دنیا سب دیکھتی ہے، جانتی ہے، پوری رات ناچتے گاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ وہ درس گاہیں جہاں انسان بنتے تھے، اب وہاں حیوان سے بدتر لوگ بن رہے ہیں۔ تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم کے ساتھ اگر اخلاق نہ ہو تو تعلیم کیا چیز ہے؟ پہلے اسلام ہر تعلیم کا قائل نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ اخلاق ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ خشیت ربانی ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ کردار ضروری ہے، ورنہ لوگ اس طریقے سے تو کچھ بھی کریں گے، اور کر رہے لوگ۔ تو کچھ لڑکے تھے پڑوسی ملک کے، نشہ کیا، نشہ کرنے کے بعد چڑھ گئے بس میں، سٹی بس تھی، بس میں چڑھنے کے بعد کچھ کالج کی لڑکیاں بھی اس میں چڑھ گئی۔ تو حالت نشہ میں تو شیطان کا ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں، اور کچھ لڑکوں نے کچھ لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکت کرنی شروع کی، لوگ بس کا اسٹاپ آتا رہا، اترتے رہے۔ جب ایک لڑکا اپنے گھر گیا تو وہاں پہلے سے دیکھا کہ بہن غصے میں، باپ غصے میں، ماں غصے میں، کہا یہ گھر کا ماحول کیوں بدلا ہوا ہے؟ پیاری بہن
تو ایسی ہے کہ ہماری تمہاری محبت محلے میں مشہور ہے بھائی بہن کی، تو اتنی ناراض کیوں ہے؟ کہا بدبخت مجھے بہن نہ کہنا، پاپی ہے تو، بدکار، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا نادان، جب تو کسی کے جو ہے وہ کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا تو تیرے ہاتھ کسی اور پر نہیں جا رہے تھے، تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو اپنی بہن کے ساتھ گندی حرکت کر رہا۔ اس وقت میں کیا تجھے بول سکتی تھی، کس کے میں بس میں تھی، تو وہ اس وقت اس کو یہ لگا کہ میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں کہ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ دن کس نے دکھایا؟ نشے نے۔ لوگوں کو کیا نشے کی شان، کوئی کہتے ہیں نشہ چھوٹ نہیں سکتا۔ میں نے کہا ارے شوگر کا مرض ہو جائے تو آدمی موت کے خوف سے مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، جب موت کے خوف سے زندگی بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان دونوں بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ چھوڑ دو، چھوڑ سکتے ہو۔ تو حضرت اب تو الگ الگ شراب ہی نہیں بلکہ دوائیاں ہیں، گولیاں ہیں، ایم ڈی ہے، ہیروئن ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں نشے والے کے ساتھ بھی مت بیٹھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشے والوں کے ساتھ بیٹھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ نشے والے جہاں بیٹھے ہو وہاں سے فوراً نکلو، ہٹو وہاں سے، ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ اگر وہ نہیں مانتے پہلے سمجھاؤ، نہ سمجھے سوشل بائیکاٹ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشے والوں کو اپنے پاس بٹھائے ان کے پاس بیٹھے قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا۔ دنیا میں جو اندھا ہو جائے اس کی زندگی کا مزہ کیا ہے، جو قیامت کے دن اندھا ہو اس کا انجام کیا ہو۔ حضرت ذوالنون مصری کو انہوں نے شراب پیش کی، ہم نہیں پیتے، آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ گانا گا رہے تھے، گاتے گاتے ان لوگوں نے کہا آپ گانا جانتے؟ آپ گانا جانتے؟ انہوں نے اپنے ذوق میں کہا اللہ والے مریض سے نفرت نہیں کرتے، مرض سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں اس فن کو۔ تو کہا کہ آپ کچھ گا سکتے ہیں؟ کہا میں جو پڑھوں گا وہ کچھ مختلف ہوگا، وہ گانا تو نہیں ہے، میں جو پڑھوں گا وہ مختلف ہوگا، لیکن کسی گانے کی رانائیاں اور اس کے سر اور تال، اس کی ردیف و قافیہ اور اس کا حسن تکلم اور اس کا حسن کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر سننا ہے تو سن لو۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے قرآن مقدس کی سورہ پاک کی تلاوت کرنا شروع کی، اور ذوالنون مصری چونکہ مصری تھے قرآن پڑھا، جیسی قرآن پڑھا، دیکھو قرآن کی تاثیر ہے جیسے بارش کی طرح ایک قرآن بارش کی طرح، بارش اگر خوشبو پہ پڑتی ہے تو خوشبو اور بڑھتی ہے، واہ 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 کیا بات ہے نا؟ اور اگر بارش گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو پھر گندگی پھیلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یہ بات کا خیال کرنا، یعنی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا ہر قرآن کو بغل میں لینے والے کے پیچھے مت دوڑ جانا، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے ہدایت بھی پاتا ہے۔ کہاں ہدایت دیتا ہے؟ جس کے دل کی زمین پر عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہوتی ہے قرآن اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اور جس کے دل کی زمین پر بغض نبی کی گندگی ہوتی ہے پھر وہ کہیں اور جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی خیال کرنا ہوگا۔ بہرحال حضرت ذوالنون نے پڑھا، لڑکا وہاں سے بھاگ گیا، لڑکی بیٹھی رہی، لڑکی نے کہا کتنا اچھا گانا ہے، وہ رو پڑی۔ ذوالنون مصری نے کہا بیٹی یہ گانا نہیں ہے، یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا جس کے کلام کے حسن کا یہ عالم ہو اس کی ذات کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اللہ مجھے کیسے ملے گا اے ذوالنون، وہ اللہ مجھے کیسے جس کے کلام میں، اور یاد کیجئے اللہ کے کلام کے حسن کا کوئی پڑھے نہ اچھے۔ بلبل مستجاب جو ہیں علامہ جامی کو پڑھتے ہیں کلام جامی تو دل سینے میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب بندے کے کلام کے حسن کا یہ عالم ہے تو خالق کے کلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ لیکن لوگ قرآن کے قریب تو آئے، اللہ کی کتاب کے قریب تو آئے۔ تو ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا، پڑھنے کے بعد لڑکی نے کہا کہ وہ ملے گا، اللہ کیسے ملے گا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ بہت آسانی سے ملے، کوئی ملے نہ ملے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے وہ بہت آسانی سے ملتا ہے۔ ارے کیا یہ کام ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا،
میں دوڑ، حالانکہ وہ اللہ آنے جانے چلنے پھرنے سے پاک ہے. ہمارے علماء اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، اگر تو چل کر آئے گا میری رحمتیں تیرے پاس دوڑ کر کے آئے گی. تو ایک بالش سے بڑھے گا میری رحمتیں ایک ہاتھ بڑھے گی. تو اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ کی شان. تو سب کو پانا مشکل ہے، رب کو پانا بہت آسان ہے. کیا آسان ہے؟ اپنے گناہوں پر رو لو، اللہ مل جاتا ہے. پھر اس پہ قائم رہ جاؤ تو درجے بلند ہونے لگتے ہیں. اس لڑکی نے کہا یہ ملے گا کیسے اللہ، جس کے کلام کا حسن ہے، اس کی ذات کی حسن کا کیسے ملے گا؟ ذوالنون نے کہا توبہ کر، گناہ چھوڑ، گناہ سے ہجرت کر، اس کی طرف بڑھ، وہ تجھے مل جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرائیں. آپ نے توبہ کرائی، اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد ذوالنون مصری نے اس کو کچھ بتایا، سکھایا اسلام کے قواعد. وہ وہاں سے ذوالنون گھر گئے، وہ بھی گئی. اب دونوں کبھی نہیں ملے. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں حج کو گیا، کعبے کا غلاف پکڑ کر میں رو رہا تھا، اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے. میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، اے اللہ میں بھوکی ہوں، میرے کھانے کا انتظام کر. میں گڑ گڑا رہا ہوں، پیچھے سے نسوانی آواز آ رہی، میں بھوکی ہوں، میرے کھانے کا انتظام کر. جیسی یہ آواز آئی مجھے لگا آواز کچھ نقاہت بھری ہے لیکن جانی پہچانی ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس آواز کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے، آسمان سے کچھ غیبی کھانا اترا ہوا تھا، اس میں انگور تھے، انہوں نے اور چیزوں کا ذکر کیا. میں نے دیکھا ارے یہاں گڑ گڑانے والے گھنٹوں گڑ گڑا رہے ہیں، دو جملوں کی کیا تاثیر ہے. ادھر جملے نکلتے، ادھر آسمان سے جو ہے وہ پھل نکل آتے ہیں اور پھل نازل ہوتے ہیں اور دسترخوان آتا ہے. تو پلٹ کر کہا اللہ والی کون ہے تو؟ کہا ذوالنون یہ میری روزانہ کی غذا ہے، جب میں بھوکی ہوتی ہوں یار سے کہتی ہوں وہ مجھے دے دیتا. اتنی پہنچی ہوئی ایک عورت، کون ہے تو؟ تیری میری کبھی ملاقات نہیں اور تو میرا نام بھی جانتی ہے ذوالنون. کہا ملاقات تو ہے، آپ بھول گئے، مجھے یاد ہے. کہا وہ کیا؟ کہ دریا کی سیر کے لیے گئے تھے. دریا کی سیر؟ ہاں گئے تھے، بہت عرصہ ہوا. ایک لڑکا لڑکی آئے تھے عیاشی کے لیے؟ ہاں آئے تھے. وہ آپ کو شراب دے رہے تھے؟ ہاں. آپ نے نہیں لیا؟ ہاں. وہ گا رہے تھے؟ ہاں. آپ کو گانے کی دعوت دی. پھر آپ نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن سے کسی نے آپ کے ہاتھ پہ تو ہاں وہ لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے توبہ. وہی تو میں ہوں، وہی تو میں ہوں. کیا سچی توبہ کی. میں نے کہا تھا نا یار کیسے ملے گا اللہ کے، آپ نے کہا تھا توبہ کر، اسی پہ ڈٹے رہے، اللہ مل جائے گا. میرا اللہ مجھے مل گیا. جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے جملے مکمل نہیں ہوتے یار پورا کر دیتا. سب کو ڈھونڈنے نکلے، کبھی یار کی طرف بھی تو آؤ، کبھی اس کی طرف. یہ اللہ والوں کے آستانے اسی لیے ہے تاکہ وہ اللہ سے ہمیں جوڑ دے.